الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ الحمدللہ ماہ رمضان کی آمد ہے۔ میں ڈاکٹر شہباز احمد چشتی نیو یارک امریکہ سے آپ سب کی خدمت میں، سننے والوں کی خدمت میں سلام محبت پیش کرتا ہوں، اور یہ مبارک مہینہ جو شروع ہونے جا رہا ہے، اس میں الحمدللہ اس کے استقبال کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں کہ اس کا استقبال کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے، اس پر میں آج روشنی ڈالوں گا۔ اس وقت پوری دنیا امریکہ سمیت کورونا وائرس کے موذی اور وبائی مرض کے اندر مبتلا ہے، لیکن امریکہ سے تازہ ترین رپورٹس یہ ہیں کہ اب الحمدللہ اس کا زور ٹوٹ رہا ہے اور یہ وبا انشاءاللہ ختم ہو رہی ہے۔ بابرکت مہینہ ماہ رمضان آ رہا ہے، اس کے صدقے اللہ پاک اس وبا سے امت مسلمہ کو اور انسانیت کو نجات عطا فرمائے گا۔ رمضان المبارک کی آمد سے قبل مومن کا شیوہ یہ ہے کہ وہ اس کی تیاری کرتا ہے، ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر اپنے گھر کی صفائی کے اعتبار سے مسلمان پلان کرتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اس مہینے کو بہتر سے بہتر یوٹیلائز کرے گا اور اس کے وقت کو کتنا اپنی آخرت کے اعتبار سے بہتر کرے گا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور یہ پرہیزگاری، انٹرنل پیوریفیکیشن، یہ انسان کی مطلوب ہے روزے کے ذریعے۔ اگر انسان کا باطن پاک نہیں ہوتا، اس کے اندر تزکیہ قلب اور تصفیہ باطن نہیں آتا، تو پھر روزے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے۔ میں روزوں کا پس منظر عرض کرتا ہوں، اور 13 سالوں میں مکہ اعلان بعثت کے بعد وہاں روزے فرض نہیں ہوئے۔ مشرکین مکہ اگرچہ دین ابراہیمی کے فالوور اپنے آپ کو کہلواتے تھے اور دین ابراہیمی کا ٹوٹا پوٹا تصور ان کے ہاں تھا، لیکن اس کا حلیہ انہوں نے یکسر بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ مثلا نماز کی حالت میں سیٹیاں بجانا اور بالکل برہنہ حالت میں کعبے کا طواف کرنا، اس طرح کی متعدد خرافات تھیں جو انہوں نے شروع کر رکھی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت توحید کا آغاز کیا مکہ مکرمہ سے، تو اخلاق کے اوپر زور دیا، تطہیر نفس کے اوپر زور دیا، انسانیت کی خیرخواہی کے اوپر زور دیا، یہاں تک کہ جب 13 سال کے بعد حضور مدینہ طیبہ تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور نے پوچھا کہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ 10 محرم کو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا کی تھی، تو ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہم موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں، کیونکہ وہ بھی اللہ کے پیغام کو نافذ کرنے کے لیے جد و جہد کرتے رہے، اور حضور بھی اسی مقصد کی تکمیل کے لیے، دعوت حق اور دعوت اسلام کی تکمیل کے لیے حضور تشریف لائے تھے۔ حضور نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ 10 محرم کا روزہ رکھا کریں۔ اس کے بعد پھر ایام بید کے روزے، چاند کی 12، 13 اور 14، اس کے روزے جو ہے وہ واجب قرار دیے گئے، اور ایام بید کے روزوں میں یہ رخصت رکھی گئی کہ اگر کوئی نہیں رکھ سکتا تو وہ فدیہ دے دے، یہاں تک کہ پھر ماہ رمضان جو ہے اس 2 ہجری میں اللہ پاک نے رمضان المبارک کے روزے فرض قرار دیے، اور چنانچہ پھر 10 محرم کا روزہ یا ایام بید کے روزے وہ ان کو جو ہے وہ ساقط قرار دے دیا گیا، اور ان کو نفلی کہا گیا کہ وہ اب واجب نہیں ہے بلکہ نفلی ہے، کوئی رکھے گا تو اس کو اجر و ثواب ملے گا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول مبارک یہ تھا کہ رمضان المبارک کی آمد سے 2 مہینے قبل حضور کے دل میں ماہ رمضان کے ذریعے اللہ سے ملاقات کی تڑپ پیدا ہو جاتی، شوق پیدا ہو جاتا، وارفتگی آتی، اور حضور اللہ کی محبت میں بے قرار ہو جاتے۔ جو ہی ماہ رجب آتا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعا مانگتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبانہ و بلغنا رمضانہ، اے اللہ ہمیں رجب میں برکت عطا فرما، ماہ شعبان میں برکت عطا فرما، اور ہمیں خیر و خیریت کے ساتھ ماہ جو ہے وہ رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں یہ بات تھی کہ حضور کثرت کے ساتھ شعبان المعظم میں روزے رکھا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے کسی اور مہینے میں حضور کو اتنی کثرت سے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی کثرت سے حضور ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھا کرتے، ماہ شعبان المعظم میں روزے رکھا کرتے تھے، حتیٰ کہ آخری دنوں شعبان کے جب آخری دن آتے تو حضور پھر روزے چھوڑ دیتے تاکہ فرق ہو جائے شعبان اور ماہ رمضان المبارک میں، کیونکہ شعبان کے روزے نفلی ہیں اور رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، تو فرض اور نفل میں فرق کرنے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ یہ فرق کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آخری دنوں میں جو ہے وہ روزے ماہ شعبان کے چھوڑ دیتے، حتیٰ کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ جو ہے وہ شعبان کا آخری روزہ بھی رکھتے ہیں اور اس خیال کے ساتھ رکھتے ہیں کہ اگر رمضان کا روزہ ہوا تو وہ ہو جائے گا، اور اگر رمضان نہ ہوا تو نفلی ہو جائے گا، چاند نظر آ گیا۔ شک کا روزہ رکھنے سے منع کیا گیا۔ رمضان المبارک سے 1 یا 2 دن قبل روزہ نہیں رکھا جا سکتا، اس سے منع کیا گیا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان سے چند دن قبل، بعض روایات میں آتا ہے کہ 15 شعبان کے بعد میں آتا ہے کہ 20 کے بعد میں آتا ہے 2-3 دن قبل حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک سے قبل شعبان کے روزے چھوڑ دیتے۔ پھر جو ہی 1 دن رہ جاتا ماہ رمضان میں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو جمع فرماتے اور ایک طویل خطبہ ارشاد فرماتے۔ اس خطبے کے کلمات ماہ رمضان کی اہمیت کو واضح کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح استقبال کرتے ماہ رمضان کا۔ میں آپ کی خدمت میں وہ حدیث مبارکہ پڑھنا چاہتا ہوں جس کو امام بہقی نے روایت کیا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، انہوں نے کہا کہ کالا ان سلیمان الفارسی رضی اللہ عنہ کالا خاطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبانہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر بڑا عظیم الشان مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ جعل اللہ، فرمایا شہر مبارک، برکتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ۔ آپ اندازہ کریں اس مہینے کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا، کس قدر وہ منتھ آف بلیسنگ ہوگا جس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم برکتوں والا کہہ رہے ہیں، اس کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برکتوں والا کہہ رہے ہیں۔ جو رسول خود برکتوں والا ہے وہ ماہ رمضان کو بھی برکتوں والا، شہر مبارک، برکتوں والا مہینہ کہہ رہا ہے۔ فرمایا شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ ایسا مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں ایک رات ایسی ہے جس میں کی جانے والی عبادت 1000 مہینے کی عبادتوں سے زیادہ افضل ہے۔ فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، ایسا مہینہ آ رہا ہے کہ جس کے روزے اللہ پاک نے فرض قرار دیے اور اس کی راتوں کا قیام نفل قرار دیا، یعنی
تراویح کے علاوہ راتوں کو قیام کرنا، تہجد پڑھنی اور دیگر نفلی روز جو ہے وہ دیگر نفل پڑھنے، نفلی نماز پڑھنی، اس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے تقرب کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، جس شخص نے ماہ رمضان میں ایک نفل پڑھا اس کا ثواب ماہ رمضان کے سوا جو فرض پڑھا جاتا ہے اس فرض کے برابر ہے۔ اگر کسی نے رمضان المبارک میں 2 نفل پڑھے ہیں تو گویا اس کو غیر رمضان کے 2 فرضوں کے برابر اجر اور ثواب دیا جائے گا۔ ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ، اور جس نے ماہ رمضان میں ایک فرض نماز کا ایک فرض پڑھا اس کو غیر رمضان کے 70 فرضوں کے برابر اجر عطا کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جب کوئی مومن فجر کی نماز کے 2 فرض پڑھ رہا ہے تو ماہ رمضان میں فجر کی نماز کا اجر و ثواب اس کے لیے صرف 2 فرضوں جتنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کی روشنی میں اس کا ثواب 140 فرضوں کے برابر ہے۔ جو غیر رمضان میں 140 فرض ہے، رمضان کے 2 فرضوں کا ثواب اس کے برابر ہے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہوا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ صبر کس بات کا؟ کہ انسان کو سخت پیاس لگی ہے اور ریفریجریٹر کے اندر، فریج کے اندر ٹھنڈے مشروبات پڑے ہیں، پانی اس کے پاس ہے، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں، لیکن وہ صبر کرتا ہے، پانی نہیں پیتا کہ میرا روزہ ہے۔ اس کو سخت بھوک لگی ہے اور انواع و اقسام کے کھانے ہیں، فروٹ ہے، پھل ہے، نہیں کھاتا، صبر کرتا ہے۔ اس کا دل کرتا ہے کہ رمضان المبارک میں وہ غیر رمضان کی عادات کو اپنائے۔ جس طرح آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ سوشل میڈیا کے اوپر کیسی کیسی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں جس میں کچھ غلط چیزیں بھی ہیں، وہ رک جاتا ہے، صبر کرتا ہے۔ فرمایا شہر الصبر، صبر کا مہینہ ہے، جنسی خواہشات کو روکنے کا مہینہ ہے، کھانے پینے سے رک جانے کا مہینہ ہے، اپنی خواہشات کو ترک کر دینے کا مہینہ ہے، اپنے نفس کی خواہشات کو لگام دینے کا مہینہ ہے، اپنے من کے اٹھنے والے خیالات کو دبانے کا مہینہ ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صبر کی سزا جو جزا ہے، صبر کی جزا اور ثواب ہے وہ جنت ہے۔ جن اعمال کے اوپر اللہ اپنی معیت عطا کرتا ہے ان میں صبر بھی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ دیکھیے اللہ پاک مختلف آزمائشوں میں بندوں کو ڈالتا ہے، مختلف آزمائشوں میں اس نے اعلان کر رکھا ہے کہ میں بھوک کی آزمائش میں ڈالتا ہوں، کاروبار نہیں چلے گا، مندہ پڑ جائے گا، میں لوگوں کو خوف میں مبتلا کروں گا، ان کی جانیں لوں گا، ان کے مالوں میں کمی کروں گا، ان کے باغات اور پھلوں میں کمی ہوگی۔ اور آپ نے فرمایا وبشر الصابرین، خوشخبری ہے ان کے لیے جو صبر کرتے ہیں۔ آج یہ ساری آزمائش کی صورتیں کسی نہ کسی پہلو سے اس کو ہم فیس کر رہے ہیں۔ کرونا وائرس کی وجہ سے خوف بھی ہے، بھوک بھی ہے، بزنس بھی بند ہیں، معاشی بدحالی بھی ہے، جانیں بھی جا رہی ہیں، ہر طرح کی آزمائشیں ہیں، لیکن جو مومن اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے کہا وبشر الصابرین، اس کے لیے صبر کرنے والے کی یہ بشارت ہے۔ حضور نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کی جو جزا ہے وہ جنت ہے۔ وشہر المواسات، ہمدردی کا مہینہ ہے، خیر خائی کا مہینہ ہے، دوسروں کے ساتھ بلائی اور اچھائی کا مہینہ ہے۔ اور فرمایا وشہر یزداد فیہ رزق المومن، یعنی مومن اللہ کی ذات پر یقین رکھے کہ اللہ کے رسول بشارت دے چکے ہیں کہ رمضان المبارک کے میں اس کی برکت سے مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے آج کا مسلمان عبادات میں بڑا تیز ہے،
بڑا اس کا شوق ہے نماز پڑھنے کا، یہ اچھی بات ہے، روزہ رکھنے کا اچھی بات ہے، تراویح پڑھنے کا اچھی بات ہے، لیکن وہی مسلمان جب معاملات میں آتا ہے تو اس مسلمان کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، اور وہ جو ہے کھجوروں کا ریٹ بڑھا دیتا ہے، وہ چیزیں مہنگی کر کے بیچتا ہے، وہ ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ اگر وہ دیانتداری کے ساتھ چلے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے رزق کی بڑھ جانے کی گارنٹی اور ضمانت دے رکھی ہے کہ اس کا رزق بڑھے گا اس مہینے کی برکت سے، بشرطے کہ وہ دیانتداری اختیار کرے، لوگوں کا مال لوٹنے کی کوشش نہ کرے۔ اور فرمایا مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار۔ فرمایا جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا، کسی روزے دار کا روزہ جس نے افطار کروایا، اس کے لیے اس کے گناہوں کی مغفرت ہوگی اور اس کی گردن کو دوزخ سے آزاد کر دیا جائے گا۔ دوزخ سے آزادی روزے کی افطاری کو اس کا سبب قرار دیا کہ روزہ کسی کو افطار کرواتا ہے تو اس کے گناہ بھی معاف ہوں گے اور ساتھ اللہ اس کو دوزخ سے رہائی کا پروانہ بھی عطا کرے گا۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ من غیر، اور فرمایا کہ روزے دار کے اجر میں کمی کیے بغیر اس کا ثواب اور اجر روزہ افطار کروانے والے کو بھی دیا جائے گا۔ قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیسا کلنا ناجد ما نفطر به الصائم۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم میں سے ہر شخص کی مالی استطاعت اتنی نہیں ہے، اتنی مالی استطاعت نہیں ہے کہ وہ روزے دار کا روزہ افطار کروائے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مسقۃ لبن او تمرۃ اور شربۃ من ماء۔ فرمایا یہ اجر اور ثواب اس کو بھی ملے گا کہ جس نے دودھ کے گھونٹ سے یا ایک کھجور سے یا پانی سے روزے دار کا روزہ افطار کروایا، اس کے لیے بھی اجر و ثواب ہے۔ اور فرمایا اس کے بعد وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا، اور جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، سَقَاءَ اللَّهُ مِنْ حَوْضِي شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، جو روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا، کیا یہ افطار یعنی اس کی افطار کے وقت، دن کے وقت نہیں کہ دن کے وقت دعوتیں چل رہی ہوں اور مسلمان ملکوں میں ہوٹل کھلے ہوئے ہوں اور سامنے پردے لٹک رہے ہوں اور روزے کا اور ماہ رمضان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، یہ معاملہ نہیں۔ جس نے روزے دار کی افطار کروائی اور اس کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ پاک اس شخص کو قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے سیراب کرے گا اور پھر وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور فرمایا ہوا شہر اولہ رحمت وأوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار، یہ ایسا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے جس کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن خدا کی رحمت کا دریا ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے، رحمت الہیم کا دریا اپنی طغیانیوں کے ساتھ بہ رہا ہوتا ہے۔ رحمتی رحمت ہے، رحمتی رحمت ہے، رحمتی رحمت ہے، خدا کی رحمت ہے کہ ماہ رمضان کے پہلے 10 دن رحمت الہیہ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ دعا بھی مانگی جاتی ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، کہ رمضان کے پہلے 10 دنوں میں، پہلے عشرہ میں یہ دعا مانگی جائے اے زندہ اور قائم رہنے والے میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ اور انسان نماز کے ذریعے، روزے کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، صدقہ و خیرات کے ذریعے، تراویح کے ذریعے، صبر کے ذریعے اللہ کی رحمت کاملہ کا مستحق بن جاتا ہے۔ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور درمیانی عشرہ جو سیکنڈ 10 ڈیز ہیں وہ ڈیز آف فارگیونیس ہیں، اللہ کی بخشش اللہ کی طرف سے حاصل کرنے کے دن ہیں، گناہوں کی معافی کے دن ہیں، ندامت کے آنسو بہا کر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کے 10 دن ہیں۔ جو انسان اپنے رب کریم کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے، گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے، اس کے لیے رمضان شریف کا دوسرا عشرہ
اس کی بخشش کا پروانہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے دوسرے اشرے میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وہ دعا ہے، دوسری دعا یوں بھی مانگی گئی استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اس کی کثرت کریں رمضان المبارک میں، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اے اللہ میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ رب اغفر وارحم، اور یہ دعا بھی پڑھے اے اللہ مجھے بخش دے اور میرے اوپر رحم کر، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وآخرہ عتق من النار، رمضان شریف کا آخری اشرا یہ دوزخ سے رہائی کے پروانے تقسیم کرنے کا اشرا ہے۔ مومن جس کے لیے دوزخ واجب ہو چکی ہے، اگر ماہ رمضان کو وہ کامل طریقے سنت رسول کے مطابق گزارتا ہے تو اس کو جو ہے وہ دوزخ سے رہائی اور آزادی عطا کر دی جاتی ہے۔ اور اس میں اس شخص کے لیے جو حقوق اللہ کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے مگر سچی معافی مانگ لی اس نے، دوزخ سے رہا کر دیا جاتا ہے۔ لیکن حقوق العباد میں کوتاہی کے سلسلے میں اس کو ان لوگوں کے حق کی ادائیگی کی نیت کرنی ہوگی، وعدہ کرنا ہوگا، پھر اللہ پاک اس کو معافی عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا ومن خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ وآتقہ من النار۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص اپنے غلام سے ہلکا کام لیتا ہے، دفاتر کے اندر ملازم ہیں، بڑی بڑی کمپنیز ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، ان کے اندر امپلائیز ہیں، لوگ کام کرتے ہیں، تو ان میں ان سے ہلکا کام لینا۔ پاکستان کی ہم صورتحال دیکھیں تو بڑے لوگ تو روزے کی وجہ سے اپنی فرائض ہی ادا نہیں کرتے، ڈیوٹی پر نہیں جاتے۔ لوگ آئے ہوتے ہیں اپنی اپلیکیشنز لے کر، صاحب موجود نہیں ہے یا انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ وہ کیا؟ وہ شہر مواسات، ہمدردی کا مہینہ اس کیٹیگری میں آتا ہے؟ روزہ تو نے رکھا ہے نا، دوسرا جو ہے وہ روزہ دوسرے کے لیے تو یہ اور معاملہ ہے۔ تو اس وجہ سے کر کے جو ہے وہ ایک مومن کے لیے بھی خیر خواہی بہت بڑا اجر اور ثواب کا کام ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارا سبارڈینیٹ ہے، جو تمہارا ملازم ہے، جو تمہارے ہاں کام کرتا ہے، جو تم نے تنخواہ پر رکھا ہوا ہے، اس کے کام میں کمی اور تخفیف کر دی جائے، اس کے سے ہلکا کام لیا جائے، تو اللہ پاک اس مالک کو بخش دے گا اور اس کو دوزخ سے آزادی عطا فرمائے گا۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ کیسا خوبصورت پیغام ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، اللہ کے حبیب کا، کہ جس طریقے کے ساتھ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کو جو ہے وہ بہتر گائیڈ لائنز پرووائڈ کر رہے ہیں۔ آج حکومتیں گائیڈ لائنز دیتی ہیں، رسول اللہ اپنے غلاموں کے لیے، روزے داروں کے لیے گائیڈ لائنز پرووائڈ کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف اور ابن ماجہ میں روایت ہے، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے وَيُنَادِي مُنَادِيًا يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ اقبل، اعلان ہوتا ہے، آسمان سے منادی اعلان کرتا ہے، اے نیکی کی طلب رکھنے والے، اے اللہ کا قرب چاہنے والے، اے خدا کی بارگاہ میں جنت کی طلب رکھنے والے، اے خدا کی ملاقات کا شوق رکھنے والے، اقبل، آگے بڑھ، آگے بڑھ، جنت کا مہینہ، لقائے رحمان کا مہینہ، خدا کی رضا کا مہینہ، خدا کی خوشنودی کا مہینہ، خدا کے قرب کا مہینہ آ رہا ہے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اے غفلت میں پڑے ہوئے شخص، اے برائیوں میں مبتلا شخص، اے دن رات غیبت میں گزارنے والے، اے لوگوں کی عزتوں کو اچھالنے والے، اے لوگوں کے حقوق پر ڈاکے ڈالنے والے، اے لوگوں کا مال ہڑپ کرنے والے، اے لوگوں کی عزتوں کو داغدار کرنے والے، اکثر رک جا، رک جا، یہ مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں نیکی کے لیے کوشش کر، برائی سے رک جا تاکہ تیری بخشش ہو سکے، تاکہ تیری نجات ہو سکے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا دخل رمضان، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الجنت وفی روایت فتحت ابواب الرحمت۔ حضور نے فرمایا جو ہی
رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تیسری روایت میں یہ ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ، اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ شیطان پابند سلاسل ہو گیا۔ انسان کے دو ہی دشمن ہیں، ایک انٹرنل نفسی امارہ اور دوسرا دشمن شیطان ہے جو وسوسے ڈالتا ہے۔ یہ حضور نے فرمایا خون کی طرح گردش جس طرح خون کرتا ہے شیطان انسان کو ورغلاتا ہے، اس کو رمضان المبارک میں قید کر دیا جاتا ہے تاکہ مومن آزادی سے اللہ کی بندگی اور عبادت کر سکے۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر شیطان قید ہیں تو پھر رمضان المبارک میں برائیاں کیوں ہوتی ہے؟ تو سنیے، شیطان تو قید کر لیا، مگر آپ کا نفس جو ہے، انسان کا جو نفس ہے وہ تو برائی کا حکم دیتا ہے۔ نفس نفسی ہمارا ہے جو ہر وقت برائی کا حکم دیتا ہے، اور کئی لوگ ایسے ہیں جو نیکی پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو نفس امارہ سے لوامہ بن جاتا ہے۔ لوامہ بن جاتا ہے، جب لوامہ بنتا ہے تو وہ گناہ پر ملامت کرتا ہے۔ اسی کو ضمیر کا جھنجھوڑنا کہتے ہیں کہ کئی لوگوں کو ان کا ضمیر ملامت کرتا ہے، تو اس کا مطلب ان کا نفس لوامہ ہے جو برائی پر ملامت کرتا ہے۔ پھر نیکی، صالحی اور تقوی پر ہمیشگی کے ذریعے نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، پر بلکہ مطمئنہ سے قبل وہ جو ہے اللہ کی طرف سے الہام بھی ہوتا ہے نفس کو۔ اس کی مختلف کیٹاگریز ہیں، درجات ہیں۔ نفس مطمئنہ ہے، نفس راضیہ ہے، پھر مرضیہ ہے۔ یہ ایک پورا سیپریٹ لیکچر کسی موقع پر میں اس موضوع پر دوں گا کہ نفس کے مختلف سٹیجز کیا ہیں اور کس طرح اس کے جو ہے اندر ترقی ہوتی ہے۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، یعنی تھوڑی سی کوشش کر کے انسان نیکی کے اوپر ثابت قدمی اختیار کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں بھی برائی سے باز نہیں آ رہا تو پھر وہ شیطان کو نہ کوسے۔ اس کا اپنا نفس اتنا بڑا شیطان بن چکا ہے کہ شیطان کا وہ ساتھی بن گیا ہے۔ ہمارے ایک شاہ صاحب تھے، تو وہ بوکن شریف میں حضور قبلہ پیر سید ظاہر صدیق شاہ صاحب، جن کا دارالعلوم بوکن شریف، اس کی آگے جو ہے 60 سے زیادہ برانچز ہیں۔ یہ مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کی برانچ ہے بوکن شریف، اور میرے استاد گرامی ہیں حضور قبلہ سیدی پیر زاہد صدیق شاہ صاحب۔ آپ کے والد گرامی جو سلطان الواعظین تھے، جن کے واعظ کے ذریعے لوگوں کے دل کی کیفیت بدل جایا کرتی تھی، آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہنے لگا پنجابی زبان میں، شاہ جی شیطان دی تسی بڑی گل کردے ہو، شیطان کدے ساڈے قریب تے نہیں آیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ چور تو وہاں جاتا ہے جہاں مال ہوتا ہے، اور ایسے گھر میں چور نہیں جاتا کہ جہاں مال نہ ہو۔ غریب کے گھر چور کیوں جائے گا؟ انہوں نے کہا شیطان وہاں ڈاکہ ڈالتا ہے جہاں ایمان ہوتا ہے۔ تو ہے ہی بے ایمان، تیرے اندر ایمان ہی نہیں ہے، شیطان نے تیرے پاس کیا آنا ہے؟ شیطان تو آئے گا نمازی کے پاس، روزے دار کے پاس، تلاوت کرنے والے کے پاس، حاجی کے پاس، متقی کے پاس، پرہیزگار کے پاس۔ اور جس نے نہ نماز پڑھنی ہے، نہ روزہ رکھنا ہے، اور دن کے وقت روزوں میں بھی گالی گلوچ سے باز نہیں آنا، آرام کھانا ہے، اس کے پاس شیطان نے جا کر کیا کرنا ہے؟ وہ تو شیطان کا دوست ہے۔ تو آپ نے بڑے حکیمانہ انداز میں اس شخص کو بتایا کہ شیطان جو ہے وہ وہاں ہی عملہ کرے گا جہاں اس کو ایمان کی شمع نظر آئے گی۔ تو رمضان المبارک میں بھی اگر کوئی شخص جب شیطان قید کر دیا گیا، اگر کوئی برائی سے باز نہیں آتا، تو اس کا مطلب ہے اس کا اپنا نفس شیطان سے بڑا بن چکا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، اس کے راوی بھی ابو ہریرہ ہیں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جس شخص نے جو ہے وہ رمضان کے روزے رکھے ایمان کی کیفیت میں، ایمان کا ذکر میں اپنی گفتگو کے آخری حصے میں کروں گا، ایمان کس طرح بڑھتا ہے اور کس طرح گھٹتا ہے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، فرمایا جس شخص نے ایمان کی حالت میں وہ احتساباً ثواب کی نیت سے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہوئے
اپنے نفس کو کوستے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کے تصور سے ڈرتے ہوئے فرمایا رمضان المبارک کے روزے رکھے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، یہ روزے اس کے زندگی بھر کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اللہ اس کے جو ہے اعمال کی کتاب سے گناہوں کو مٹا دے گا۔ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اور جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں قیام کیا، نماز فرض بھی ادا کی، تراویح بھی پڑھی۔ آج رواج ہو گیا 8 تراویح کا، حالانکہ حضور کی سنت مبارکہ 20 تراویح ہے، 8 تراویح کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ حضور تہجد کی نماز جو ہے وہ 8 نفل پڑھتے تھے۔ آج بھی مکہ مکرمہ میں 20 تراویح پڑھی جاتی ہے حرم کعبہ میں۔ لوگ جب مثالیں دیتے ہیں تو کہتے جی سعودی عرب کی، تو مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ میں 20 تراویح پڑھی جاتی ہے، مدینہ طیبہ میں حرم نبوی میں 20 تراویح پڑھی جاتی ہے۔ آپ 8 کہاں سے لے آئے؟ اس وجہ سے تراویح 20 ہے، 8 تراویح پڑھنا تراویح سے مذاق کے مترادف ہے، اس وجہ سے 20 تراویح جو نفل پڑھتا ہے تو یہ وہ گویا قائم اللیل ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ من قام رمضان، جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں قیام کیا، ایمانا واحتسابا، ایمان کی حالت میں شوق کے ساتھ تراویح پڑھی۔ قرآن مجید منافقوں کی ایک صفت بیان کرتا ہے کہ وہ جو نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بے دلی کے ساتھ، سستی کے ساتھ، دل نہیں کرتا۔ جو شوق کے ساتھ نماز پڑھتا ہے وہ ہے ایمان میں پکا شخص۔ تو فرمایا جو ایمان کی حالت میں جو ہے وہ جس نے ایمان کی حالت میں قیام کیا وہ احتساباً، ثواب کی نیت سے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہوئے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے زندگی بھر کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اور پھر ایک دوسری بات میں فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے لیلۃ القدر کو قیام کیا۔ اور اس میں پھر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتیں، طاق راتوں میں پھر خاص کر کے جو ہے وہ بشارت دی گئی کہ وہ جو ہے وہ 27ویں ہے، ویسے 21، 30، 25، 27 اور 29 کی راتیں، ان میں جو قیام کرتا ہے اس کو رات بھر جاگتا ہے، اللہ کے حضور روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، گناہوں کی معافی مانگتا ہے، ندامت اور شرمندگی کے آنسو بہا کر جو ہے وہ کتاب زندگی سے گناہوں کو مٹاتا ہے، تو اس کے لیے بشارت دی گئی کہ اللہ اس کے زندگی کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا، ابن عمر روایت کرتے ہیں، اس کو بھی امام بہقی نے روایت کیا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الجنت، حضور نے فرمایا تزخرف لرمضان من راس الحول الى حول قابل تحت العرش من ورق الجنہ علی حور العین، فرمایا کہ جنت کو آرائستہ کیا جاتا ہے، ایک رمضان المبارک سے لے کر دوسرے رمضان تک جنت کو آرائستہ کیا جاتا ہے، ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے، اور جنت کی ہوائیں پھر چلتی ہے عرش کے نیچے، اور حور العین تک جنت کے پتوں سے گزرتی ہوئی اللہ حور العین، وہ آہو چشم حوروں کے اوپر پہنچتی ہے، اور وہ کہتی ہیں فقلنا یا رب اجعل لنا من عبادک ازواجا تقربهم اعیننا وتقر اعینہم بنا، اے اللہ اپنے نیکوکار بندوں میں سے ہمیں ایسے شوہر عطا فرما جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور جن کی آنکھوں سے ہمیں ٹھنڈک نصیب ہو۔ میں ضمن عرض کر دوں کہ پہلے عشرے کی دعا میں یہ تو فرمایا نا، گویا روزے داروں کے لیے جنت کی بشارتیں ہوتی ہے، جنت سجائی جاتی ہے، حوران جنت انتظار کرتی ہیں، رب سے دعا مانگتی ہے کہ تیرے روزے دار بندے جلد جنت میں آئیں، انہیں دیکھ کر ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے اور ان کو ہمیں دیکھ کر ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو۔ اور فرمایا جنت کی کیسی کیسی نعمتیں روزے دار کے لیے، نیکوکار کے لیے انتظار کرتی ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعائیں فرمائی ہیں کہ پہلے عشرے میں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، دوسرے عشرے میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا یہ پڑھ لے یا ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین پڑھے، یا دونوں پڑھتا رہے۔ اور تیسرے عشرے کی دعائیں بھی 2 آئی ہیں، ایک ہے اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے دوزخ سے کی آگ سے رہائی عطا فرما، اور دوسری اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا،
اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے اور تو خود عفو ہے، تیری شان ہے کہ تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو ماہ رمضان المبارک آ رہا ہے، اس میں کی جانے والی نیکیاں وہ بڑھا دی جاتی ہیں، جس طرح میں نے عرض کیا، حضور نے فرمایا کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک یہ تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پہلے اپنے گھر میں پورا اہتمام کرتے، صفائی کا، اپنے کپڑوں کا۔ حضور اپنے تہمد مبارک کو بھی کس کے باندھتے، یہ سمبولیکلی رمضان المبارک کا استقبال اور تیاری ہوتی۔ اپنے گھر والوں کو حضور اس کی کا حکم دیتے، گویا اللہ کے مہمان مہینے کا بھرپور استقبال۔ استقبال یہ نہیں کہ پھول لے کر کھڑے ہیں، استقبال ہے طہارت، مینٹلی پریپریشن، فزیکلی اپنے آپ کو کہ میں نے پورا مہینہ اللہ کے حضور عبادت کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، ختم قرآن کرنا ہے۔ آپ میں سے ہر شخص سے گزارش ہے کم سے کم 2 قرآن مجید کے ختم کرے۔ 2 سپارے بھی اگر آپ پڑھ لیں، 3 پڑھے تو زیادہ بہتر ہے، 2 پڑھے، کم سے کم 1 ختم قرآن سے کم کوئی مسلمان نہ ہو جو رمضان مبارک میں 1 بھی قرآن مکمل نہ کر سکے۔ اس کی تلاوت، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور پھر کثرت سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، حضور پر درود و سلام پڑھا جائے، اپنے غریب رشتہ داروں کو صدقہ و خیرات کے ذریعے خوش کیا جائے، اپنی زکوٰۃ نکالیں۔ قیامت کے دن یہ مال وبال جان ہوگا اس شخص کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتا، غرباء اور مساکین کے لیے جو مستحق ہیں ان کے لیے زکوٰۃ دیں۔ انشاءاللہ وقت ملا تو اس پر میں ایک سیپریٹ لیکچر زکوٰۃ کے موضوع کے اوپر ریکارڈ کرواؤں گا۔ تو اس طریقے سے نیکی کو فروغ دیں، انسان کا رویہ بتائے کہ رمضان المبارک اور غیر رمضان میں کیا اس کی شخصیت کے اندر تبدیلی آئی ہے۔ ایمان بڑھتا ہے، یعنی آپ کو یہ سن کر خوشگوار حیرت بھی ہوگی اور آپ کی طبیعت کے اندر فرحت بھی آئے گی کہ اللہ کا ذکر سن کر ایمان بڑھتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا ان المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کے ذکر کی وجہ سے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، تڑپ اٹھتے ہیں۔ کوئی شخص کے سامنے تقریر کرو فرق نہیں پڑتا، تلاوت سنے فرق نہیں ہے، نعت سنے کوئی فرق نہیں ہے، مطلب یہ ہے وہ سمجھ لے کہ میرے ایمان کا چراغ گل ہو چکا ہے۔ اور جس کا تلاوت سن کر شوق بڑھتا ہے، حضور کا ارشاد پاک سن کر طبیعت کے اندر خوشی آتی ہے، جس کو خطاب اور تقریر سن کر جس میں اللہ اور رسول کا ذکر ہے اس کو فرحت ملتی ہے، سمجھے ایمان ہے۔ قرآن نے کہا کہ وہ لوگ جو اللہ کا ذکر سن کر جن کے دل کانپ اٹھتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان انیز ہوتا ہے، بڑھتا ہے، ایمان بڑھتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس میں ایک جملہ وغیرہ یہ بھی پورا لیکچر کا متقاضی ہے کہ یہ جو رزق ہمیں روزی ملتی ہے نا، پیسہ ملینز بینکوں میں پڑے ہیں، خرچ کرنے کو دل نہیں کرتا کہ بڑی محنت سے کمائے ہیں، کیوں غریب کو دیں، کیوں مسجد کو دیں، کیوں مدرسے کو دیں، کیوں بیوہ کو دیں، کیوں یتیم کو دیں۔ جہاں جہاں قرآن نے رزق کی بات کی، کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے۔ یہ پیسہ تیری سکل کا نتیجہ نہیں ہے، تیری ایکسپرٹائز کا نتیجہ نہیں ہے، تیری مہارت کا نتیجہ نہیں ہے، تیری کیپیبلٹیز کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اللہ کا راز ہے، جس کو چاہتا ہے رزق عطا کر دیتا ہے۔ تو فرمایا میرے لیے ہوئے رزق سے خرچ کرو۔ فرمایا جو خرچ کرتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، وہی سچے مومن ہیں، لہم درجات عند ربہم، اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے بڑے درجے ہیں، فمغفرۃ، بخشش کے پروانے ہیں، ورزق کریم، اور کریم روزی عطا کی جاتی ہے جو نماز پڑھتے ہیں اور خرچ کرتے رہتے ہیں۔ ایمان بڑھتا رہتا ہے۔ صحابہ کرام بخاری شریف میں حضرت معاذ بن جبل کا قول ہے، ان نے ایک صحابی سے کہا اجلس بنا نؤمن ساعۃ، تھوڑی دیر میرے ساتھ بیٹھو نا،
ہم ایمان کو تازہ کریں، ایمان کو تازہ کریں. تو کہتے کہ ایمان پرانا ہو گیا. کہ ہاں ایمان پرانا ہو جاتا ہے، چند گھڑیاں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں، ایمان تازہ ہو جائے گا. عبداللہ بن عمر بن عاص روایت کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم. امام حاکم نے المستدرک کے اندر اس روایت کو بیان کیا. امام بہقی اور امام طبرانی اس کو معجم الکبیر کے اندر لے کر آئے ہیں. حضور نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کے سینے میں، فرمایا بے شک ایمان تم میں سے کسی شخص کے سینے میں اسی طرح پرانا ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، پس اللہ سے سوال کیا کرو کہ وہ تمہارے ایمان کو تازہ کرے. اور صحابی کا عمل بتا رہا ہے ایمان تازہ ہوتا ہے تلاوت قرآن سے، ایمان تازہ ہوتا ہے ذکر سے، ایمان تازہ ہوتا ہے نماز سے، ایمان تازہ ہوتا ہے درود و سلام سے، ایمان تازہ ہوتا ہے انفاق فی سبیل اللہ سے، ایمان تازہ ہوتا ہے کسی غریب کی مدد کر کے. جب کسی ضرورت مند کی آپ مدد کرتے ہیں، جو انٹرنل سیٹسفیکشن آپ کو ملتی ہے، باطن کا سکون ملتا ہے نا، وہ گویا ایمان کی تازگی ہے، وہ ایمان کی تازگی ہے. فرمایا اللہ سے سوال کیا اللہ تمہارے ایمان کو تازگی بخشے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے ایمانوں کو تازہ کر دے گا. عبداللہ بن رواحہ اپنے دو صحابی کو کہا او ایمان کو تازہ کریں. تو اس نے کیا کہا، کیا ہمارے اندر ایمان نہیں ہے؟ کہا کیوں نہیں ہے، ایمان تو ہے، مگر اللہ کا ذکر کر کے ایمان کو بڑھائیں. اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، ایمان بڑھتا ہے، ایمان بڑھتا ہے. جس طرح حضور نے فرمایا جب چور چوری کرتا ہے تو ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، بدکار بدکاری کرتا ہے ایمان نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایمان نکل جاتا ہے. تو جب تک وہ اور بھی چند برے اعمال کا تذکرہ کیا کہ وہ کرتا ہے تو ایمان نکل جاتا ہے. جب تک اس برائی سے باز نہیں آ جاتا ایمان اس کے اوپر لٹکتا رہتا ہے، اور جب اس برے فعل سے باز آ جاتا ہے توبہ کرتا ہے دوبارہ ایمان اس کے اندر آتا ہے. تو ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے. تو یہ ایمان کا سفر، اس کی منزل تو خدا کا عرفان ہے، مگر اس کا راستہ شریعت مصطفیٰ ہے. پس انسان کا حالت نقص سے حالت کمال کی طرف سفر کرنا ہی شفائے قلوب اور تزکیہ نفوس کا سفر ہے. یہ ایمان کی بہاریں ہیں کہ جس سینے میں ایمان آتا ہے، فرعون کے جادوگروں کو بڑے لالچ دیے گئے کہ تمہیں سونے سے لاد دیں گے، تمہیں حکومتی عہدے دیں گے، تمہیں بادشاہ کا تقرب ملے گا. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے اور موسیٰ کی عصا ان کی رسیاں جو سانپوں میں بدلی تھی اس کو کھا گئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں. تو اس نے دھمکی دی فرعون نے کہ میں تمہیں قتل کروا دوں گا، تمہارے بازو کٹوا دوں گا، تمہارے پاؤں کٹوا دوں گا، تمہاری لاشیں چوراہوں کے اندر لٹکا دوں گا اگر تم نے موسیٰ کے رب پر ایمان لانے سے انکار نہ کیا. تو کیا ایمان کی لذت ہے. چند لمحے قبل تک دل میں کفر بھرا تھا، مگر چند لمحے بعد جب ایمان آیا اور بڑے مجمع میں وقت کے فرعون جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، اس کے سب نے جب اپنے ایمان کا اعلان کیا تو قرآن کہتا ہے ایمان کی لذت کا عالم یہ تھا، ایمان کی طاقت کا عالم یہ تھا، ایمان کے توکل کا عالم یہ تھا، ایمان کے ثبات کا عالم یہ تھا، ایمان کی غیرت کا عالم یہ تھا، ایمان کی جرأت کا عالم یہ تھا. قرآن کے لفظ ہیں کہ بڑے دربار میں پوری رعایا کے سامنے انہوں نے فرعون کو للکار کر کہا فقد ما انت قادن، اے فرعون جو کرنا کر لے، ان جسموں کو کاٹ ڈال، ہاتھوں کو کاٹ ڈال، لاشوں کو چراہوں میں لٹکا دے، جو کرنا ہے کر لے، ہمارے سینوں میں ایمان آ گیا ہے. ہم موسیٰ پر اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے ہیں، ہمارے دل اللہ کی محبت سے معمور ہو چکے ہیں، ہمارے سینوں میں ایمان کی بہار آ گئی ہے. اللہ کے شوق اور اللہ کی ملاقات اور خدا کے رسول کا پیغام، اس نے ہمیں کفر سے پاک کر دیا ہے،
शिरक से पाक कर दिया है, बुज़दिली से पाक कर दिया है, बद ईमानी बद अकीदगी से पाक कर दिया है, बेईमानी से पाक कर दिया है। अब हमारे सीनों में ईमान आ गया है। अब दुनिया का कोई लालच, दुनिया का कोई दोस्त, दुनिया की कोई तना उस ईमान से हमें पीछे नहीं रख सकती। हमें मारना है तो मार दे, काटना है तो काट दे, जलाना है तो जला दे। हमारे सीने ईमान से मामूर हो चुके। अल्लाह अकबर, ईमान की लज्जतों का आलम क्या। इकबाल कहते थे वलायत बादशाही इल्मे अशिया की जहांगीरी, वलायत बादशाही इल्मे अशिया की जहांगीरी। ये सब क्या है? फक्त एक नुक्ता है ईमान की तफसीर है। वलायत क्या है? ईमान के नुक्ते की तफसीर है। इकबाल कहता है वलायत ईमान के नुक्ते की तफसीर है, बादशाही ईमान के नुक्ते की तफसीर है, इल्मे अशिया की जहांगीरी ये ईमान के नुक्ते की तफसीर है। जिसके अंदर ईमान आता है फिर वो चोरी नहीं करता, जिसमें ईमान आता है फिर वो झूठ नहीं बोलता, जिसमें ईमान आता है फिर लोगों के हुकूक पर डाके नहीं डालता, जिसमें ईमान आता है फिर वो बदकारियां नहीं करता, जिसमें ईमान आता है फिर वो खुदा और उसके रसूल से गद्दारी नहीं करता, फिर वो दीन की तरफ रुख नहीं करता। जब ईमान आता है तो अगर बतकाज़े बशरियत गुनाह हो भी जाए तो फौरन तौबा करता है, फिर रोता है, गिड़गिड़ाता है, अपने रब से माफिया मांगता है कि ईमान। और ये निशानी है, हुजूर ने फरमाया जब तेरी नेकी तुझे खुश करे और तेरा गुनाह तुझे बेसकून कर दे तो समझ मेरे अंदर ईमान है। और जब नेकी करने से तुझे फर्क ना पड़े, गुनाह करने से इंसान गुनाह करता रहता है हत्ता कि उसका दिल सियाह हो जाता है, फिर कारवां वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास जिया जाता रहा, फिर इंसान के अंदर से एहसास जिया भी खत्म हो जाता है। फरमाया जिसके ऊपर नसीहत असर न करे, कुरान की आयत असर न करे, खुदा का फरमान असर न करे, हुजूर का इरशाद मुबारक असर न करे, गोया वो पत्थर हो चुका है। उसको सोचना चाहिए कि मेरे ईमान का दरख्त मुरझा गया है। उस दरख्त को दोबारा तरोताजा करने के लिए तौबा की जरूरत है, तिलावत कुरान की जरूरत है, सजूद की जरूरत है, कियाम की जरूरत है, रकूዕ की जरूरत है, अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करने की जरूरत है, अल्लाह की मोहब्बत को सारी मोहब्बतों पर गालिब करने की जरूरत है। तकरीर सुन के, वाज सुन के, नाच सुन के अगर तबीयत में फर्क आती है तो ईमान है, अगर तबीयत में फर्क नहीं आती तो समझ ले ईमान का चिराग हो गया है। और जब ईमान आता है तो फिर उसकी खुशबू को महसूस किया जाता है, फिर उसकी खुशबू को फिर दरो दीवार भी महसूस करते हैं और हर तरफ महसूस किया जाता है। हाज़रीन मोहतरम, ईमान की ताजगी का महीना आ रहा है। 2-3 दिन के बाद ईमान जाए हुए दरख्त को दोबारा बहार आशना करने का महीना आ रहा है। ईमान की बुझी हुई चिंगारी को सुलगाने का महीना आ रहा है। आओ वादा करें, इस महीने में हम सारे रोजे रखेंगे, कसरत से अल्लाह के कुरान की तिलावत करेंगे, जिक्र इलाही करेंगे, कुरान का तर्जमा या तफसीर पढ़ेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम कम अज कम हर मोमन हुजूर की सीरत तैयबा की छोटी सी किताब लेकर हुजूर की सीरत तैयबा पढ़े, पता चले किन मुश्किलात से गुजर कर अल्लाह के रसूल ने इस दीन को हम तक पहुंचाया है। आज तो हम जिस तरह की एक पुरतायत जिंदगी गुजार रहे हैं, सहाबा तो उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो ये रमजान मुबारक में भरपूर तैयारी करें। मैं इंशाअल्लाह गाहे बगाए आपकी खिदमत में हाजिरी पेश करता रहूंगा। रमजान के फजाइल और मसाइल के हवाले से एक और लेक्चर भी होगा। और 3 रमजान मुबारक को सैयदातिन निसाइल आलमीन शहजादिए कौनैन सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी सीरत तैयबा का बयान होगा। हमारे यहाँ ज़ियाउल करम इस्लामिक सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क अमेरिका में पूरे जो हम अय्याम को में मनाते हैं, सैयदा हदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का 10 रमजान मुबारक को यौम है, उनकी सीरत तैयबा का बयान होगा। फिर 17 रमजान मुबारक को गज़वा बदर है, उस पर बयान होगा। 18 को हजरत आयशा सिद्दीका का यौम विसाल है,
ان کا بیان ہوگا. 20 کو فتح مکہ ہے، فتح مکہ، اس پر انشاءاللہ بیان ہوگا. پھر 21 کو مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کا دن ہے، اس کا بیان ہوگا. پھر ختم قرآن پاک کے حوالے سے فضائل قرآن کے اوپر بیان ہوگا، اور دیگر انشاءاللہ موضوعات کے اوپر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا. اب دعا کے ساتھ اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ماہ رمضان میں صحیح معنوں سے روزے رکھنے اور تراویح پڑھنے، تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک مسجدیں نہیں کھلتی گھروں کے اندر نماز پڑھیں اور تراویح جو ہے وہ بھی آپ پڑھیں، اور اللہ پاک سب کو برکت عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے اللہ ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ تیرا مبارک اور مقدس مہینہ آ رہا ہے، اس کے صحیح استقبال کی توفیق عطا فرمائیو. اے اللہ ہمیں اپنے قلب و نگاہ کو پاک رکھنے کی توفیق عطا فرمائیو. اے اللہ پاک ظاہری طہارت کے ساتھ ساتھ باطن کی طہارت نصیب فرمائیو. اے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیو. یا اللہ اس کرونا کی وبا سے پاکستان کے مسلمانوں کو بھی محفوظ فرما، امریکہ کے مسلمانوں کو بھی محفوظ فرما، اور انسانوں کو بھی محفوظ فرما. امریکہ میں سب سے زیادہ تباہی آئی ہے اس کرونا وائرس کی وجہ سے. یا اللہ اس ملک کو اس وائرس سے، اس تباہی سے نجات عطا فرما، اور جو مسلمان اس کے نتیجے میں فوت ہوئے ہیں یا اللہ ان کو مقام شہادت عطا فرما، ان کو مقام شہادت عطا فرما. اے اللہ اس وبا کو ختم کر دے. تیری بارگاہ میں تیرے رسول کا واسطہ دے کر عرض کرتے ہیں اس بلا اور وبا سے ہمیں نجات عطا فرما، تاکہ ہم دوبارہ سجدے کریں تیری بارگاہ میں، مسجدوں میں جا کر بیان ہوں، اور وہاں تلاوت قرآن، درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہو. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما. میرے ایک دوست ہیں فضل الرحمان صاحب، انہوں نے کہا کہ ان کی والدہ صاحبہ کی برسی ہے، تو دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کی والدہ صاحبہ کے درجات کو بلند فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور جتنے ساتھی ہیں اللہ پاک ان کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اے اللہ ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے آبوں کی پردہ پوشیاں فرما، آنے والے وقت میں ہمارے لیے خیر و برکت اور آسانی عطا فرما. اے اللہ پاک اس ماہ رمضان کے صدقے ہم سب کے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما، اور ہماری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا یا ارحم الراحمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اللہم انی اعوذ بک من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. اللہم انی اعوذ بک من جمیع الفتن ما ظہر منها وما بطن. اعوذ بکلمات اللہ التامات کلها من شر ما خلق وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. توکلت علی الحی الذی لا یموت الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اللہم انکا ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون اسعدنی فی الدارین کن لی ولا تکن علی وانصرنی علی من بغى علی واعذنی من هم الدین وقہر الرجال وشمامۃ الاعداء. اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. اے اللہ تمام دوست جو مجھے دعا کے لیے کہتے رہتے ہیں ان کے گھر میں خیر و برکت عطا فرما، ان کے رزق میں، ان کی جان میں، ان کی مال میں، ان کی اولاد میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ پاک جو دوست پیار محبت کرتے ہیں اور جو دعا کے لیے کہتے ہیں ان کے سب کے لیے خیر کے برکات کے دروازے کھول دے. ضیاء الکرم اسلامک سینٹر سے بالواسطہ یا بلا واسطہ جو لوگ وابستہ ہیں ان سب کو اور ان کے خاندانوں کو خیر و برکت عطا فرما، ان کے گھروں میں برکتیں نازل فرما. یا اللہ ان کے رزق جان مال اولاد میں برکتیں عطا فرما، اور جتنے مومن مسلمان اللہ کے نبی کی امت کے لوگ ہیں ان سب کو خیر و برکت عطا فرما. پاکستان کو بھی اس وبا سے نجات عطا فرما، سعودی عرب اور خلیج کے لوگوں کو بھی نجات عطا فرما، امریکہ کے لوگوں کو بھی اس وبا سے نجات عطا فرما. اور یا اللہ دوبارہ سکون عطا فرما
اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پوری دنیا میں غلبہ عطا فرما. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین. صلی اللہ تعالی علی رسول ہر حلق ونور عرش وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، شیئر کرنے والوں کو اور حق کا دین کا پیغام آگے پہنچانے والوں کو بہت سارا اجر، برکتیں اور عزتیں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. آمین ثم آمین.